السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دھوپ کے بعد کی پہلی قسط اپلوڈ ہو گئی ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناول شروع ہوا ہے اور آپ سب کو سمجھنے میں تھوڑا وقت لگے گا، لیکن اس سفر میں میرے ساتھ رہیے، آپ سب کو کہانی انشاءاللہ بہت پسند آئے گی۔ دن کا آخری پہر تھا۔ قاہرہ کی گلیاں سورج کی دھیمی روشنی میں نہا رہی تھیں۔ دریائے نیل کی لہریں سونے کی طرح چمک رہی تھیں اور ہوا میں ہلکی ہلکی گرمی کا احساس تھا۔ یہاں کے وسیع و عریض بازار، اونچی عمارتیں اور صدیوں پرانی تہذیب کا عکس ہر گوشے میں دکھائی دیتا تھا۔ انہی راستوں پر ایک نوجوان قدم بڑھا رہا تھا، جو پہلی نظر میں اپنے بلند قد، کشادہ پیشانی اور گہری آنکھوں کی وجہ سے لوگوں کی توجہ کھینچ لیتا تھا۔ لمبا قد، ہلکی گندمی رنگت اور تراشے ہوئے نقوش کا مالک، ابتسام حیدر کی شخصیت میں ایک عجیب کشش تھی۔ اس کی گہری بھوری آنکھیں ہمیشہ ایک الگ چمک لیے ہوتی تھیں، جیسے وہ کسی کھوئی ہوئی چیز کی تلاش میں ہو۔ اس کے بال سیاہ اور قدرے الجھے ہوئے تھے، جیسے اسے اپنی ظاہری حالت کی زیادہ پرواہ نہ ہو، لیکن اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک ٹھہراؤ اور سنجیدگی۔ رہتی جو اسے دوسروں سے مختلف بناتی تھی۔ وہ اس وقت تیزی سے قدم اٹھاتا اپنے فلیٹ کی طرف جا رہا تھا جب دفتن اس کے فون پر کال آئی۔ وہ فون دیکھ کر رک گیا۔ اس کے ماتھے پر کئی شکن آئے۔ وہ فون اٹھانا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس کی نظر سامنے بینچ پر پڑی۔ اور اس پر بیٹھ گیا۔ فون کان سے لگایا۔ پلیز فون مت کاٹیے گا، سامنے والے نے جیسے منت کی۔ میری بات سن لیں، مقابل نے اپنے آنسوؤں کو روکتے بامشکل کہا۔ کیا سننا چاہتی ہو تم، کہ تم میری منکوحہ ہو، شادی کرنا چاہتی ہو، میں تمہیں اپنا لوں؟ وہ حقارت سے اپنے الفاظ ادا کر کے سامنے والے کے دل کو جلا چکا تھا۔ آج پھر اپنی بے عزتی پر اس کے دل نے ماتم کیا۔ کیا وہ اتنی حقیر تھی کہ اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جائے؟ نہیں نہیں، میں نے اس لیے فون کیا تھا کہ آپ پاکستان کب آ رہے ہیں؟ وہ اٹکتے ہوئے بولی۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں کسی ہیرو کی طرح لاہور آؤں گا اور تمہیں کسی ہیروئن کی طرح اپنے ساتھ مصر لے آؤں گا؟ وہ استہزائیہ انداز میں ہنسا۔ تو سن لو پریش حیدر، یہ خواب تو پورا نہیں ہو سکتا۔ لاہور میں ضرور آؤں گا، لیکن تم سے ہر تعلق ختم کرنے۔ اور جانتی ہو، واپس مصر کا سفر میرے لیے کتنا خوبصورت ہوگا۔ میں اس بوجھ سے آزاد ہو جاؤں گا جو پچھلے 20 سال سے میرے سر پر ہے۔ وہ اس کی روح کو زخمی کر رہا تھا اور وہ لہولہان ہو رہی تھی۔ کیا کوئی الفاظ کے ذریعے بھی روح کو زخمی کر سکتا ہے؟
یہ شخص تو اس کو دماغی طور پر مفلوج کر دیتا تھا، لیکن کیا محبت واقعی اتنی خود غرض ہوتی ہے کہ سامنے والا اگر تکلیف بھی دے تو وہ بھی خوشی خوشی سہی جاتی ہے؟ ہاں، اس کا جواب پریش حیدر کے لیے ہاں ہی تو تھا۔ وہ جب جب اسے اپنے رشتے اور محبت کی بھیک مانگتی تھی اس کو تکلیف ہی تو دی جاتی تھی، لیکن وہ بھی محبت کے ہاتھوں مجبور تھی، یا شاید اس رشتے کا رنگ اس پر شدید چڑھ گیا تھا۔ وہ اس کا ساتھ چاہتی تھی۔ فاروق حیدر اور رضا حیدر دونوں بھائی تھے۔ ان کی ایک بہن تھی رابعہ فیروز۔ فیروز احمد کا انتقال ہوئے 10 سال گزر چکے تھے۔ ان کے 2 بچے تھے، عائزہ فیروز اور قاسم فیروز۔ رضا حیدر اور نائلہ کے 3 بچے تھے۔ پریش حیدر، عمر حیدر اور نور حیدر۔ فاروق حیدر کے 2 بیٹے تھے، ابتسام حیدر اور ابراہیم حیدر۔ ابتسام حیدر اور پریش حیدر چچا زاد تھے۔ ان دونوں کا نکاح بچپن میں طے ہوا تھا۔ اس وقت ابتسام کی عمر 7 سال اور پریش صرف 3 سال کی تھی۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ ابتسام بڑھتی عمر کے ساتھ خاموش ہوتا گیا۔ اس کے نزدیک یہ رشتہ بوجھ بنتا گیا۔ آخر کیسے اس کی مرضی اور اجازت کے بغیر اس کا نکاح کیا جا سکتا تھا؟ وہی پریش حیدر بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ ابتسام کو دل میں جگہ دیتی گئی۔ ہاں، وہ اس کو پسند کرتی تھی۔ یہ رشتے کی کشش تھی یا پریشے کی محبت، وہ اس کو اب سوچنے لگی تھی۔ پچھلے 12 سال سے ابتسام حیدر مصر کے شہر قاہرہ میں پڑھ رہا تھا۔ اس دوران وہ پاکستان نہ آیا، البتہ اس کے ماں باپ 2 سے 3 مرتبہ اس کے پاس جا چکے تھے۔ لاہور کی گلیوں اور روشنیوں میں پلی وہ لڑکی جس کی مسکراہٹ میں رونق اور آنکھوں میں ادھورے خواب تھے۔ اور وہ مصر کے نیل کا عکس جو خاموشی سے بہتا مگر اپنے اندر ایک الگ جہاں بنائے ہوئے تھا، 2 مختلف دنیائیں جو تقدیر کے سنگم پر ملنے کو تھیں۔
رات کے 2 بج رہے تھے اور وہ گھر والوں کے سونے کا انتظار کر رہی تھی۔ جب سب گھر والے اپنے اپنے کمروں میں قید ہو گئے اور نیند کی وادیوں میں اتر گئے تو اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے اپنے بستر پر بیٹھی۔ فون پر نمبر لگانے لگی جو کہ فوراً اٹھایا جانا تھا۔ دوسری بیل پر ہی فون اٹھا لیا گیا۔ میں کب سے تمہارے فون کا انتظار کر رہا تھا، آج بہت دیر کر دی تم نے۔ اس کے اتنے والہانہ انداز پر اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑی۔ ہاں بس آج سب جاگ رہے تھے تو اب فارغ ہو کر تم سے بات کر رہی ہوں۔ اب ان دونوں کی بات صبح تک ہونی تھی۔ یہ نوجوان والدین کی نظروں سے چھپ کر رات بھر نامحرم سے باتیں کرتے ہیں، ان کا اعتماد توڑتے ہیں اور گناہ کے راستے پر چل نکلتے ہیں جہاں صرف وقتی لذت ہوتی ہے مگر انجام تباہ کن۔ اب آنے والی زندگی میں یہ راتوں کو چھپ کر باتیں کرنا عائزہ اور قدیر کی زندگی میں کیا کیا تباہی لانے والا تھا، وہ دونوں اس سے انجان تھے۔ اگلے دن ناشتے کی ٹیبل پر رضا حیدر اپنے خاندان کے ساتھ ناشتہ کر رہے تھے۔ پریشے ایم فل کے آخری سال میں تھی، نور یونیورسٹی کے تیسرے سال میں جبکہ عمر یونیورسٹی کے دوسرے سال میں تھا۔ پری بیٹا آہستہ، نائلہ نے اس کو ٹوکا۔ امی پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے، وہ بریڈ کا ٹکڑا ہاتھ میں لیتی کھڑی ہوئی۔ چلو نور۔ پری میری کلاس میں ابھی بہت وقت ہے، مجھے ناشتہ کرنے دو۔ وہ مصروف سی ناشتہ کرنے لگی۔ میری کلاس تو ہے نا، میں پھر اکیلی چلی جاتی ہوں، میرا جانا ضروری ہے۔ عمر تم چھوڑ آؤ اس کو، رضا صاحب نے کہا۔ نہیں بابا میں چلی جاتی ہوں، وہ میں لوکل ہی چلی جاؤں گی، اس نے رضا صاحب سے کہا۔ کیوں بیٹا، گاڑی میں جاؤ۔ پری کیا ہو گیا ہے بیٹا، لوکل بالکل بھی سیف نہیں ہے، نائلہ نے اس کو منع کیا۔ ماما پلیز، اس نے منت کی۔ اچھا لیکن یہ پہلی اور آخری بار ہے، انہوں نے جیسے بات ختم کی۔ اوکے۔ وہ مسکرائی، سب سے مل کر بس اسٹاپ تک آئی اور بس کا انتظار کرنے لگی۔ 5 منٹ بعد یہ بس میں وہ چڑھ چکی تھی۔ بس کا اندرونی ماحول تھوڑا تنگ اور بھیڑ سے بھرا ہوا تھا، لوگوں کی آوازیں چاروں طرف سے اس کے کانوں
میں پڑھ رہی تھیں، اس نے سوچا تھا کہ شاید یہ تجربہ اتنا برا نہ ہو، لیکن اتنے قریب قریب کھڑے ہونے کی وجہ سے اس کو سانس لینا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ لوگ ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے، پری کا دل اب گھبرا رہا تھا کیونکہ وہ پہلی بار ایسی صورتحال کا سامنا کر رہی تھی۔ وہ اب عمر کے ساتھ نہ آنے پر پچھتا رہی تھی۔ 10 منٹ بعد بس اسٹاپ پر تھی، اس نے گہرا سانس لیا، وہ یونیورسٹی پہنچی اور اب اس کے قدم اپنے ڈپارٹمنٹ کی جانب تھے۔ وہ ہمیشہ سے اسی طرح تھی، اپنا کام خود کرنے والی۔ وہ اپنی وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی، اسی لیے آج بھی وہ گھر میں کسی کو اپنے ساتھ لائے بغیر اکیلی آ گئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے دونوں بہن بھائی آج لیٹ یونیورسٹی آنے والے ہیں۔ عائزہ سیکنڈ ایئر کی طلبہ تھی، قدیر اسی کالج میں پڑھتا تھا۔ ان دونوں کی راتوں کی گفتگو اور کالج میں اکٹھے وقت گزارنا اب بڑھ رہا تھا۔ قدیر اپنے دوستوں کے بیچ بیٹھا، اب وہ اپنے دوستوں کے درمیان ان کی رات کو ہوئی گفتگو کو بہت بہت جوش و خروش سے پیش کر رہا تھا، اور اس کے دوست اس کی کسی بات پر کبھی اس کو چھیڑ دیتے یا ذو معنی بات کر دیتے جس پر سب کے کہکے گونجتے، یار یہ تو واقعی میں پیچھے پڑ گئی ہے۔ قدیر اپنے دوست سے بولا، تیرا کیا جا رہا ہے؟ جب تک چل رہا ہے مزہ کر، پھر کوئی اور سہی۔ لیکن میں بور ہو گیا ہوں، اب کالج میں بھی سائے کی طرح ساتھ رہنے لگ گئی ہے اور پوری پوری رات جاگنا پڑتا ہے، وہ کوفت سے بولا۔ صاف صاف بول کہ اب کچھ نیا کرنا چاہ رہا ہے، اس کا دوست معنی بھری مسکراہٹ بھر کے بولا۔ یہی سمجھ لے، وہ جیسے کسی نتیجے پر پہنچا۔ سامنے ہی عائزہ اپنی دوست کے ساتھ گزری تو قدیر کو دیکھ کر مسکرائی، لیکن اب وہ بہت کچھ سوچ رہا تھا۔ کاش یہ کچی عمر کی لڑکیاں سمجھ سکیں کہ یہ لڑکوں کے درمیان کس کس طرح کے ناموں سے یاد کی جاتی ہیں۔ اگر وہ یہ سمجھ لیں تو شاید خود کو 7 پردوں میں چھپا لیں جہاں کوئی نامحرم ان پر نظر نہ ڈال سکے۔ قاہرہ کی رات کچھ خاص تھی، ہوا میں مٹی کی خوشبو اور پرانی عمارتوں کی سرسراہٹ تھی۔ نیل کے کنارے سے تھوڑی دور ایک خوبصورت سے کیفے کی چھت پر، جہاں شہر کی رونق اور سناٹا دونوں ایک الگ ہی خوبصورتی تھی، وہاں ابتسام کتابوں میں گم بیٹھا تھا۔ ابتسام کی نظریں خوبصورت کتاب پر مرکوز تھیں جو اس کے ہاتھ میں تھی۔ یہ کتاب ایک محبت کی کہانی پر مبنی تھی، مگر اس میں جذبات کی اتنی گہرائی تھی کہ وہ جیسے ہر لفظ میں
ڈوب کر اس دنیا میں کھو گیا تھا، جیسے وہ ان کرداروں کی تکلیف اور محبت میں خود کو ڈھونڈ رہا ہو۔ کیفے کی اس چھت سے پورا شہر نظر آ رہا تھا، دور سے مسجدوں کے مینار، تاریخی عمارتیں اور نیل کا پانی چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اب وہ کچھ دیر کے لیے کتاب سے آنکھیں ہٹا کر ارد گرد کے ماحول میں غرق ہو گیا۔ اس کے دل میں ایک سوال تھا، کیا واقعی میں محبت میں جان بھی دے سکتے ہیں، کسی کا انتظار بھی کر سکتے ہیں؟ کوئی شخص کسی دوسرے کے لیے خود کو تکلیف کیوں دے گا؟ کیا محبت واقعی بے لوث ہوتی ہے، ہر غرض سے پاک؟ وہ سوچ رہا تھا کہ شاید اس کی اپنی کہانی ابھی تک نہیں لکھی گئی، اور وہ شاید کسی اور کے دل میں چھپی محبت کی کہانی کا حصہ بننے والا تھا۔ آج اتوار تھا۔ رابعہ پھپھو اپنے دونوں بچوں کے ساتھ رضا صاحب کے گھر آئی ہوئی تھیں۔ قاسم میڈیکل کے تیسرے سال میں تھا اور عائزہ انٹر کے دوسرے سال میں۔ اس وقت سب لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ نور، عائزہ اور پری ایک ساتھ بیٹھی تھیں۔ عائزہ کا بار بار فون اٹھانا، مسکرانا، پری اس کو بغور دیکھ رہی تھی۔ اس عمر میں لڑکیاں ایسے مشاغل میں غرق ہوتی ہیں، لیکن وہ جانتی تھی سب کا انجام تو اس سب کا کبھی اچھا نہیں ہوا۔ عزت چلی جانا، خودکشی کر لینا، یہ دونوں ایسے معاملات میں بہت عام ہیں۔ نور، عمر تمہیں بلا رہا ہے۔ شاید پری نے نور کو وہاں سے ہٹانے کو بولا۔ وہ اٹھ گئی تو پری اور عائزہ اب ساتھ بیٹھی تھیں۔ کوئی خاص بات اتنا مسکرا رہی ہو؟ پری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عائزہ فوراً گڑبڑائی۔ نہیں، نہیں تو بس ایسے ہی۔ مجھے بتا سکتی ہو تم عائزہ؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ پیچھے ہی پڑ گئی ہیں؟ کہہ تو دیا ہے ایسا کچھ نہیں ہے۔ خود تو آپ آدھی ادھوری زندگی گزار رہی ہیں، نہ کسی کے ساتھ جڑ سکتی ہیں، نہ ہی ٹوٹ سکتی ہیں۔ اپنی زندگی کو دیکھیں، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ وہ تنک کر جواب دیتی وہاں سے اٹھ گئی۔ پری کی آنکھوں میں نمی چمکی۔ وہ صحیح ہی تو تھی، وہ ایک کھوکھلے بندھن میں بندھی تھی۔ پچھلے 15 سال سے وہ صرف اس شخص کو اپنی سوچ کا حصہ بناتے آئی تھی۔ وہ کیسا دکھتا تھا، کیا کر رہا تھا، وہ کچھ نہ جانتی تھی۔ کبھی کبھار بڑوں کے فیصلے چھوٹوں کو بھگتنے پڑتے ہیں۔ بڑے فیصلہ کرتے وقت یہ نہیں سوچتے ان کے فیصلے سے چھوٹوں پر کیا اثر ہوگا،
اور وہ کتنا عرصہ اپنے دل کو لہولہان کریں گے اور کب کب مرہم لگائیں گے۔ آج کی شام غم کے نام اس شخص کے نام جو پچھلے 20 سال سے اس کے ساتھ جڑ چکا تھا۔ عائزہ اٹھ کر کچن میں گئی۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی اور خاصی پریشان نظر آ رہی تھی۔ نہیں تم ایسا نہیں کرو، قدیر گھر میں سب ہیں، میں نہیں مل سکتی تم سے۔ بات ڈرنے کی نہیں ہے، میرے گھر میں ماموں بھائی سب ہیں اور کسی نے مجھے تمہارے ساتھ اس طرح دیکھ لیا تو بہت مسئلہ بن جائے گا۔ سامنے والے نے فون پر اس پر غصہ کیا۔ قدیر خدا کے لیے میری بات کو سمجھو، ابھی وہ بات کر ہی رہی تھی جب عمر کچن میں داخل ہوا۔ کیا ہوا عائزہ، تم ٹھیک ہو؟ جی میں ٹھیک ہوں، کوئی پریشانی ہے کیا؟ نہیں بس ویسے ہی، وہ پھیکا سا مسکرائی۔ عمر نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا۔ وہ جلدی سے کچن سے باہر نکلی۔ ابتسام حیدر اس وقت اپنی بالکنی میں کھڑا کافی پی رہا تھا۔ اس کی نظر اپنے سامان پر پڑی جو مکمل پیک تھا۔ وہ کل صبح کی فلائٹ سے پاکستان جا رہا تھا، لاہور جا رہا تھا، یہ جانے بغیر کہ لاہور میں پڑتا ہر قدم اس کی زندگی کو کس طرح بدلنے والا تھا۔ وہ قاہرہ کا ایک ابتسام حیدر، مصر کی سرزمین کا باشندہ جہاں وقت تھم سا جاتا ہے، ہر صحرا ہر گلی اپنی کہانی سناتی ہے۔ جو فیصلہ ابتسام یہاں سے کر کے جا رہا تھا وہ اس کی زندگی کو یقیناً بدلنے والا تھا۔ صبح کو وہ ایئرپورٹ پہنچا۔ قاہرہ کا ایئرپورٹ بھی اس کی طرح پرکشش اور مصروف تھا۔ جہاز کے ٹیک آف کے وقت اس نے نیل اور قاہرہ کی بلند عمارتوں کو دیکھا۔ یہ شہر اس کا سکون تھا۔ اس نے گھر میں کسی کو نہ بتایا تھا۔ کہ وہ پاکستان آ رہا ہے، وہ سب کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ اس نے آرام کے لیے آنکھیں بند کر کے سیٹ سے سر لگایا۔ آنکھوں کے سامنے سبز آنکھیں لہرائی، کائی کی طرح سبز اور شفاف۔ اس نے فوراً آنکھیں کھولیں۔ کیوں سوچ رہا تھا وہ اسے؟ نظروں کے سامنے 7 سالہ سبز آنکھوں والا چہرہ لہرایا۔ کیا وہ اب بھی ویسی ہوگی، معصوم اور شفاف؟ 15 سال کا عرصہ بیچ میں آیا تھا، وقت نے ان دونوں کو ہی بدل دیا تھا۔ نور اس وقت کچن میں تھی جب ابراہیم کی آواز آئی۔ ابراہیم ابتسام سے 2 سال چھوٹا تھا اور وہ لاہور میں ہی فاروق صاحب کے ساتھ اپنا بزنس سنبھال رہا تھا۔ السلام علیکم ابراہیم بھائی، نور مسکراتی ہوئی بولی۔
وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ میں ٹھیک فٹ وہ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولی۔ میں نے سنا ہے تائی جان آپ کے لیے رشتے ڈھونڈ رہی ہیں، وہ اس کے قریب ہوتی آہستہ سے بولی۔ اس میں نیا کیا ہے؟ پچھلے 6 مہینے سے امی کا مشغلہ بن چکا ہے یہ، وہ بیزاری سے بولا۔ اوہ ہو، آپ سمجھ نہیں رہے، وہ رازداری سے بولی۔ وہ اس کے قریب ہوا اور اسی کے انداز میں بولا، تم سمجھا دو نا۔ اس کی بات پر نور نے کہکا لگایا جیسے وہ اس حرکت سے محفوظ ہوئی تھی، اور اسی لمحے ابراہیم حیدر پر الہام ہوا۔ وہ ایک پل کو اس کی مسکراہٹ میں کھویا اور بس وہیں سے ہوا ان دونوں کی زندگی کا ایک نیا سفر شروع، جہاں حاصل اور لاحاصل دونوں زندگی کا حصہ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ بخت والے ہوتے ہیں، وہ اس سفر میں حاصل رہتے ہیں، اور کچھ لاحاصل رہ کر تاعمر اس حصار میں جکڑے جاتے ہیں۔ ابراہیم بھائی، نور دوبارہ مخاطب ہوئی، لیکن اب کچھ بدل گیا تھا۔ ہاں واقعی میں اب اس کے منہ سے بھائی نہیں، بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ میرا مطلب ہے کوئی پسند ہے تو بتا دیں، تائی جان ایسے ہی خوار ہو رہی ہیں، وہ ابھی تک اسی سحر میں تھا۔ پتہ نہیں، شاید نہیں پسند کوئی، وہ خود کو کمپوز کرتا ہوا بولا۔ میری بہت ساری دوستیں ہیں، کہیں تو کہیں بات چلاؤں، وہ جوش میں بولی۔ استغفر اللہ لڑکی، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میری ماں سے زیادہ تو تمہیں جلدی ہے، وہ بری طرح چڑ گیا تھا۔ نور نے آنکھیں گھمائیں۔ بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے، میں فضول میں ہی آپ کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ تم اس کے علاوہ کچھ اچھا بھی سوچ سکتی ہو ویسے۔ مجھے نہیں سوچنا، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ سب باہر لان میں بیٹھے ہیں۔ آپ جا سکتے ہیں، وہ اس کو اشارہ کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ کندھے اچکاتا باہر آ گیا۔ عمر، تمہیں میرے ساتھ ایئرپورٹ پر جانا ہے کل، میری دوست آ رہی ہے دبئی سے، تو مجھے اس کو ریسیو کرنا ہے۔ پری یار میں مصروف ہوں تھوڑا، پلیز عمر، اس نے منت کی۔ اچھا ٹھیک ہے بھئی، تھینک یو، پری نے اس کے بال بگاڑتے ہوئے کہا۔ عمر چڑ گیا۔ پری میں اب چھوٹا نہیں ہوں یار، تم بال خراب کر دیتی ہو، وہ بالوں کو سیٹ کرتے ہوئے بولا۔ پری نے مسکراہٹ دبائی۔
اچھا، اور کتنے بڑے ہو گئے ہیں آپ؟ پری نے ایک دفعہ دوبارہ اس کے بال بگاڑے اور بھاگ گئی۔ اب میں نہیں جا رہا تمہارے ساتھ، اکیلی جانا، وہ چیخا۔ پری دروازے سے اس کے کمرے میں جھانکی۔ عمر پلیز۔ وہ معصومیت سے بولی اور اب عمر اس کے پیچھے بھاگا۔ نور لاؤنج میں بیٹھی موبائل میں مصروف تھی۔ پری نے اس کو پکڑ کے اپنے آگے کیا۔ اب وہ تینوں لاؤنج میں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ اگلے دن پری خوبصورت ہلکے گلابی رنگ کی شلوار قمیص پہنے ساتھ سفید رنگ کا دوپٹہ پہنے عمر کے ساتھ ایئرپورٹ پر موجود تھی۔ وہ اتنی خوبصورت تو تھی کہ اس کو دوبارہ مڑ کے دیکھا جاتا۔ لاہور کی رات روشنیوں سے جگمگا رہی تھی۔ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لوگوں کی ہلچل، سامان کے پہیے گھسیٹنے کی آوازیں اور اپنوں کی مسکراہٹیں سب ایک الگ سی خوشبو لیے ہوئی تھیں۔ قاہرہ سے آنے والی فلائٹ ابھی ابھی لینڈ کر چکی تھی اور مسافر اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ابتسام قاہرہ کی طویل پرواز کے بعد لاہور کی سرزمین پر قدم رکھ چکا تھا۔ نیلی جینز پر سفید شرٹ اور بلیک جیکٹ پہنے وہ کافی دلکش لگ رہا تھا۔ وہ اپنے ارد گرد ماحول کا جائزہ لیتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ قاہرہ کی روشنیاں لاہور کی رونقوں میں ضم ہو چکی تھیں۔ دوسری طرف پریشے اپنی دوست حرا کو لینے آئی تھی۔ وہ اپنی مخصوص خاموشی کے ساتھ لوگوں کے درمیان کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک معصومیت تھی اور وہ ہر لمحے اپنے ارد گرد رونق کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ اس کا سفید دوپٹہ جو ہوا سے تھوڑا سا اڑ رہا تھا، اس کے وجود کی نزاکت کو بڑھا رہا تھا۔ وہ نظریں جھکائے ایئرپورٹ کے انتظار گاہ میں اپنی دوست کو تلاش کر رہی تھی۔ مگر وہ خود کسی کے دیکھنے کا مرکز بن چکی تھی۔ ابتسام جب انتظار گاہ سے گزرا تو اس کی نظریں اچانک پریشے پر جا ٹھہریں۔ وہ اپنے ارد گرد کے ہجوم کو بھول چکا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن جیسے رک سی گئی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ وہ ہر طرح سے شفاف تھیں۔ یہ کون ہو سکتی ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ وہ اسے پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ اس کی موجودگی نے اسے بے چین کر دیا تھا، جیسے وہ کسی انجانے احساس میں مبتلا ہو گیا ہو۔ پریشے کو معلوم بھی نہیں تھا کہ کوئی اتنی گہرائی سے اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ ہیرا کو کال کرنے میں مصروف تھی اور کبھی کبھار ادھر ادھر بھی دیکھ لیتی۔ وہ اپنی ہی دنیا میں گم تھی جبکہ ابتسام اس لمحے کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا جو پہلی بار کسی کے لیے اس کے دل میں پیدا ہوا تھا۔ کیا واقعی میں پہلی نظر کی محبت ممکن ہے؟
وہ خود سے سوال کر رہا تھا، یہ تو وہ صرف کتابوں میں ہی پڑھتا آیا تھا، کیا وہ بھی کسی سے محبت کر سکتا ہے؟